بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد قال اللہ تبارک وتعالی فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأویلا۔ تمام قسموں کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہیں، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ محترم سامعین، جس موضوع کے تحت ہماری گفتگو جاری ہے وہ ہے اطاعت میں شرک کرنا، یعنی شریعت کی باتوں کو جس طرح اللہ اور اس کے رسول کے نام پر تسلیم کیا جاتا ہے، اسی طرح کسی غیر کی یعنی اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کی بات کو شریعت کی طرح تسلیم کرنا، یہی اطاعت میں شرک ہے۔ بہت ساری باتیں اس سے قبل کے 2 دروس میں گزر چکی ہیں، اور یہ موضوع کافی طویل ہے، اور اس میں جو باتیں ہیں چونکہ گمراہی کے راستے بہت پھیلے ہوئے ہیں، لہذا اس کو صاحب کتاب شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ نے بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ یہاں پر یہ بیان کر رہے ہیں کہ اجتہاد میں خطا ہونے پر فقہ کے مجتہد ائمہ کی اتباع جائز نہیں۔ اجتہاد کب ہوتا ہے؟ جب کوئی واضح دلیل موجود نہ ہو، قرآن اور حدیث کی واضح دلیل موجود نہ ہو تو ایسی صورت میں ایک مجتہد اجتہاد کرتا ہے۔ اب یہاں پر دونوں چیزیں ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا اجتہد الحاکم، کہ حاکم جب اجتہاد کرتا ہے فاصاب، اور وہ صحیح نتیجے کے پر پہنچتا ہے، اس کا اجتہاد درست ہوتا ہے، فلہ اجران، اس کے لیے 2 اجر ہے۔ لیکن وَإِنْ أَخْطَأَ، اگر وہ خطا کر جاتا ہے، مسئلہ صحیح طور کے پر نہیں مستنبط کر پاتا ہے، تو ایسی صورت میں فلہ اجرن، اس کو 1 اجر ملتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اخلاص کے ساتھ محنت کی، گرچہ محنت کارگر نہیں بھی، لیکن محنت چونکہ کیا، اس لیے اللہ اس کو اجروں سے محروم نہیں کرے گا۔ لیکن ان لوگوں کی اجتہادی خطاؤں کو نہیں ماننا چاہیے، اس کی اتباع نہیں کرنا چاہیے، وہی صاحب کتاب کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ وہ بلا ارادہ کی گئی خطا میں معذور اور معجور ہیں۔ معذور یعنی عذر ہے ان لوگوں کے پاس کہ ان لوگوں نے محنت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا کہ وہ خطا بھی کر سکتا ہے اور صحیح نتیجے کے پر بھی پہنچ سکتا ہے، اور معجور اس اعتبار سے کہ انہوں نے محنت کی، اللہ انہیں اجر عطا کرے گا، لیکن خطا پر ان کی اتباع حرام ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے گا کہ 4 مشہور ائمہ کرام، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ۔ اب ان لوگوں کے تعلق سے لوگوں نے یہ کہہ دیا ہے یہ دراصل عذر نہیں، بہانہ ہے۔ بہانہ کیا ہے؟ کہ ہم ان کے ذریعے قرآن و حدیث تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، اگر قرآن و حدیث کی باتیں ہیں تو آپ مان لیجئے، لیکن اگر ان کے ذریعے قرآن و حدیث سے ہٹ کر کچھ غلطی آ جاتی ہے تو تم لوگوں نے چونکہ ان لوگوں کو ذریعہ بنایا تھا قرآن و حدیث تک پہنچنے کا، تو یہ قرآن و حدیث تک نہیں پہنچ رہے، تو آپ ان لوگوں کی اتباع مت کیجئے، تقلید مت کیجئے۔ لیکن یہ لوگ ان کی غلطیوں میں جو اجتہادی غلطی ہوتی ہے، جس میں وہ معذور ہوتے ہیں، معجور ہوتے ہیں، یقیناً اللہ ان کو اجر عطا کرے گا، اس کے اندر بھی ان کی اتباع کرتے ہیں جو کہ حرام ہے، غلط ہے، اسی کو تقلید شخصی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ صاحب کتاب کہہ رہے ہیں لیکن خطا پر ان کی اتباع حرام ہے، تو ان گمراہ کرنے والے دجالوں کی تقلید کیوں کر جائز ہو سکتی ہے، جنہوں نے ایسی جگہ خطا کی جہاں انہیں اجتہاد کرنے کا حکم ہی نہیں تھا، اور وہ عقیدے کا معاملہ ہے۔ ایک ہوتا ہے عقائد، عقائد کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اللہ کی صفات سے ہے، اور اس میں کوئی تبدیلی قیامت تک کبھی ہونے والی نہیں، اس لیے کہ اللہ کی ذات، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے، یہ ازل سے لے کر ابد تک کامل اور مکمل ہے، اور اس کی ذات میں، صفات میں کوئی کمی، کوئی نقص نہیں ہے۔ لہذا
اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے جو بھی انفارمیشن اطلاعات ہمیں قرآن و حدیث کے اندر دی گئی ہیں انہیں ویسے ہی ماننا ہوگا جیسے بتائی گئی ہیں، اس میں کوئی تبدیلی اور کسی قسم کا تغیر نہیں ہوگا۔ اب ان لوگوں نے عقیدے کے باب میں بھی اجتہاد کیا۔ عقیدے کے باب میں اجتہاد جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ عام معاملات زندگی نہیں ہے۔ عام معاملات زندگی جو بندوں سے جڑے ہوتے ہیں وہاں پر اجتہاد کیا جا سکتا ہے، اس کی اجازت ہے، لیکن عقیدے کے باب میں یعنی اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات، اس باب میں اجتہاد جائز نہیں ہے۔ اسی کو یہ کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ عقیدہ توقیفی ہوتا ہے، یعنی جیسے بتایا گیا، جتنا بتایا گیا، جس انداز میں بتایا گیا ویسے ہی ماننا ہے، اس میں اپنی عقل، اپنے قیاس اور اپنے خیالات کو نہیں داخل کرنا ہے، نہ اپنے تدبرات کو اس میں داخل کرنا ہے۔ بہت سارے جو گمراہ فرقے ہیں وہ عقیدے کے باب میں کیوں گمراہ ہوئے؟ ان کی وجہ یہ تھی کہ اس باب میں ان لوگوں نے غور و فکر کیا، اجتہاد، قیاس، یہ ساری چیزیں کرنے کی کوشش کی اور بہت ساری چیزوں کا نتیجے میں انکار کیا اور بہت ساری چیزیں جو نہیں ہونی چاہیے تھے ان کو مان لیا۔ اب عقیدے کی گمراہیاں جو آج ہمارے سامنے ہیں، جو لوگوں کو پڑھائی جاتی ہیں، وحدت الوجود کا عقیدہ جو ہمارے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے نظموں کے طور کے پر مکتب کے اندر، لا موجود الا اللہ، کیا ہے اس کا مطلب؟ یعنی صرف اللہ ہی کا وجود ہے اور اسی وجود سے ساری چیزیں دنیا کے اندر آئی ہے، پوری کائنات اسی سے بنی ہے، یہی تو وحدت الوجود کا عقیدہ ہے۔ جبکہ عقیدے میں ہمیں صاف بتایا گیا ہے کہ خالق اور مخلوق دونوں جدا جدا ہیں، یہ ایک نہیں ہے، خالق الگ ہے، مخلوق اس سے الگ ہے، جدا ہے، دونوں ایک نہیں ہے۔ جبکہ وحدت الوجود کے عقیدے کے ذریعے نعوذ باللہ خالق کو اور مخلوق کو ایک کر دیا جاتا ہے، یعنی مخلوق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا ہی حصہ ہے۔ یہ انتہائی گھناؤنا شرکی عقیدہ ہے۔ ایک روایت ہے بیہقی کی، الخلق کلہم عیال اللہ، من گھڑت روایت ہے، موضوع روایت ہے اور اسے لوگ بیان کرتے ہیں، جبکہ یہ من گھڑت روایت ہے۔ کیوں؟ اس میں بھی وہی وحدت الوجود کے عقیدے کو ترشایا جاتا ہے۔ مطلب کیا ہے اس حدیث کا، من گھڑت روایت کا؟ الخلق کلہم عیال اللہ، تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کا خاندان ہے۔ اب ہمارے یہاں پر جو کنبہ، خاندان اور قبیلہ ہوتا ہے، یہ ایک فرد کے ذریعے وجود میں آتا ہے اور اسی کی نسل کے ذریعے سارے لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ تو کیا نعوذ باللہ انسان اور جتنی مخلوقات ہیں یہ سب کے سب اسی طرح نسلی طور کے پر اللہ سے وجود میں آئے ہیں، جس طرح کے انسانوں میں اور دیگر مخلوقات میں قبیلے بنتے ہیں اور اس کی بنیاد کے پر کنبے بنتے ہیں؟ نہیں، یہ من گھڑت روایت ہے۔ خالق اپنی مخلوق سے بالکل جدا ہے، وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، اور انسانوں کی طرح کوئی بھی تصور اللہ کے ساتھ نہیں جوڑا جا سکتا۔ اب ان لوگوں نے عقیدے کے معاملے میں اجتہاد کیا، جبکہ عقیدہ توقیفی ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مائدہ کے اندر ارشاد فرمایا، بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دو ہاتھ ہیں اور دونوں ہاتھ پھیلے ہیں، کشادہ ہیں، کھلے ہوئے ہیں۔ یہ دراصل یہودیوں کے جواب میں تھا، جن لوگوں نے کہا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو کہا کہ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لکم، کہ اگر تم اللہ کو قرض حسن دو گے، یعنی اس کی راہ میں اپنا مال خرچ کرو گے، صدقہ کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے، مجبوروں کی، بے کسوں کی مدد کرو گے، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اللہ اسے پلٹ کر تمہیں اجر کے طور پر عنایت فرمائے گا۔ تو اسی کو قرض حسن سے اللہ نے تعبیر کیا۔ تو ان لوگوں نے شرارتاً کہا، دیکھو ان کا اللہ غریب ہو گیا ہے، فقیر ہو گیا، اس لیے مسلمانوں سے قرض مانگ رہا ہے۔ یہ شرارت تھی۔ تو اللہ نے کہا اللہ کے دونوں ہاتھ کشادہ ہیں، کھلے ہوئے ہیں، اور وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ اللہ کے خزانے کے اندر کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ اب یہاں اللہ نے بیان کیا اللہ کے دو ہاتھ ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح کے اندر بیان کیا کہ اللہ کے دونوں ہاتھ داہنے ہیں۔ اب دو ہاتھ کہنے کے بعد بالکل صاف بات یہ تھی کہ انسان اسے اپنے پر خیال کرتا، جس طرح انسانوں کے دو ہاتھ ہوتے، ایک داہنا ہوتا ہے، ایک بایاں ہوتا ہے، اور جس طرح انسانوں کے ہاتھ میں انگلیاں ہوتی ہیں، کوہنی ہوتی ہے، بازو ہوتے ہیں، وہ سارے تصورات
اس ید کے ساتھ، ہاتھ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں سوچے جاتے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے جو ہاتھ ہیں یہ دونوں کے دونوں داہنے ہیں۔ اب انسان یہ بھی سوچ سکتا ہے کہ دونوں داہنے کیسے ہو سکتے ہیں؟ نہیں، یہاں سوچنا ہی نہیں ہے۔ اللہ کی ذات اور اس کی صفات کے بارے میں جتنا بتا دیا گیا چپ چاپ اس کو مان لینا ہے، نہ اس کی تشبیہ دیں گے، نہ اس کی کیفیت بیان کریں گے، اور نہ ہی اس کے معنی کی تعویل کریں گے کہ ہاتھ سے مطلب اللہ کی قدرت ہے۔ نہیں، ہاتھ کا مطلب ہاتھ ہی ہے، اس کی کیفیت کیا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہمارا ایمان و یقین ہے کہ اللہ کو ہاتھ ہے، دو ہاتھ ہے، دونوں ہاتھ داہنے ہیں، یہ ہمارا ایمان و یقین ہے۔ ہم اس کی کیفیت، اس کی مثال نہیں دیتے، اس کی کیفیت نہیں بیان کرتے، اور نہ اس کو تشبیہ دیتے مخلوق کے ساتھ، نہیں، ان تمام چیزوں سے مبرہ ہو کر، اور نہ ہی ہم اللہ کو ان صفات سے معطل قرار دیتے ہیں۔ معطل یعنی عاری، کہ نہیں، ہاتھ کا مطلب جو بیان کیا گیا ہے وہ ہے ہی نہیں، بلکہ اللہ ہاتھ سے عاری ہے، نہیں، اس کے ہاتھ ہیں۔ نہ اس کی تعویل کرتے ہیں، یعنی ہاتھ کا مطلب ہم اللہ کی قدرت نہیں لیتے بلکہ ہاتھ کا مطلب ہاتھ ہی لیتے ہیں، اور نہ ہی اس کے معنی کو تفویض کرتے۔ تفویض کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سونپ دینا۔ وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے ید کا کیا مطلب ہوتا ہے، ہاتھ کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ نہیں، ہاتھ ہاتھ ہی ہے، لیکن اس کی کیفیت نہیں بیان کی جا سکتی، مثال نہیں دی جا سکتی، تشبیہ نہیں دی جا سکتی، اس کی تعویل نہیں کی جا سکتی، تعطیل نہیں کی جا سکتی، اور اس کے معنی کو تفویض نہیں کیا جا سکتا، کسی کے حوالے نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ اسی کو کہہ رہے ہیں کہ عقیدہ توقیفی ہوتا ہے، جتنا بتا دیا گیا اتنا ہی ماننا ہے، اور اس باب میں کسی بھی قسم کی مثال، تشبیہ یا قیاس، ان چیزوں کو اختیار نہیں کرنا ہے، نہ تو اجتہاد کرنا ہے۔ لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ جیسا کہ اللہ فرماتا ہے، صاحب کتاب کہہ رہے ہیں وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ، کہ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا ہے، لیکن وَلَئِن جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ، تم خواہ کوئی نشانی لے آؤ، جن لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ یہی کہیں گے کہ تم باطل پر ہو، وہ نہیں مانیں گے ان چیزوں کو۔ کتنا بھی آپ ان لوگوں کو سمجھاؤ، جیسا کہ پیچھے باتیں گئی ہیں کہ ائمہ نے خود کہا ہے کہ دین اسی جگہ سے لو جس جگہ سے ہم نے لیا ہے، تم لوگ نہ امام اوزاعی کی نہ امام ثوری کی کسی کی تقلید مت کرو، بلکہ دین اسی طریقے سے دلائل کے ذریعے لو جیسا کہ ہم نے لیا ہے۔ اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں مانتے۔ یہاں ان کو کہا جا رہا ہے کہ ائمہ کرام سے اجتہادی طور کے پر جو خطائیں بھی ہیں ان خطاؤں میں ان کی اتباع جائز نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ تقلید کرتے ہیں۔ کئی مثالیں بھیجیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اجتہادی طور پر خطا ہو گئی کہ بچے کے دودھ پلانے کی مدت قرآن مجید میں واضح طور پر 2 سال بیان کی گئی ہے، حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاع، کہ 2 سال مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں گی، جیسا کہ سورہ بقرہ میں اللہ نے بیان کیا، جو مدت رضاعت کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہو سکتا ہے امام صاحب کے پاس کوئی اور دلیل ہو جس کی بنیاد کے پر وہ 2 نہیں 2.5 سال کہہ رہے ہیں۔ کتنی بڑی جسارت! قرآن مجید کی واضح دلیل آنے کے بعد کہہ رہے کہ امام صاحب کے پاس کوئی اور دلیل ہوگی۔ کیا قرآن و حدیث کے علاوہ بھی کوئی دلیل ہے؟ یہاں سیدھی سی بات تھی کہ یہاں ان سے خطا ہو گئی، اجتہادی طور کے پر وہ اس میں معذور ہیں، ماجور ہیں، اللہ انہیں اجر دے گا، 2 کے بجائے 1 ہی اجر ملے گا، لیکن ملے گا اس لیے کہ وہاں ان سے خطا ہوئی ہے۔ ہمیں اس میں اتباع نہیں کرنا ہے، اس میں ان کی پیروی نہیں کرنا ہے، لیکن اس کے باوجود پیروی کی جاتی ہے، اور اسی کو حنفیت سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی صحیح باتوں کو تو لینا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ غلط اور وہ چیزیں جو اجتہادی طور کے پر غلط ثابت ہو چکی ہیں انہیں بھی لینا ہے اور اس کی بھی اتباع کرنا ہے، صحیح باتوں کو چھوڑ کر۔ ایسے بہت ساری چیزیں، نماز کے بارے میں آپ دیکھ لیے رفع الیدین نہیں کریں گے، جبکہ دلائل موجود ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں حدیثیں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جانے سے پہلے، رکوع سے اٹھنے کے بعد، 2 رکعت ادا کرنے کے بعد تیسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوتے رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ علامہ عزیز سورہ فاتحہ، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھے تو اس کے منہ میں انگار، جبکہ نبی کی حدیث ہے کہ من لم یقرأ سورۃ الفاتحہ،
دوسری جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ من لم یقرأ بأم الکتاب بأم القرآن، مختلف الفاظ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ جو شخص سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا لا صلاۃ لہ، اس کی کوئی نماز نہیں ہوگی، چاہے امام کے پیچھے ہو یا امام کے آگے ہو، کہیں پر بھی ہو، وہ تنہا پڑھ رہا ہو، امامت کر رہا ہو، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ تو لازمی طور کے پر جہاں ان سے خطائیں بھی ہیں آپ ان کو چھوڑ دیجئے گا، ان کی اجتہادی خطاؤں کو ماننا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، جو دلیل کے طور پر ثابت ہے اس کو ماننا ہے، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں مکلف کس کا بنایا ہے؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اتباع اس بات کی کرنا ہے جو تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے، یہ ہمارے لیے قابل اتباع ہے، اور جو اس سے ہٹ کرے وہ ہمارے لیے اتباع کے قابل نہیں ہیں۔ اب آگے بیان کر رہے ہیں بہت اہم چیز صاحب کتاب شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ، کہ ایک جانب اصول و فرع کے اعتبار سے یہ اندھی تقلید میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں۔ اصول یعنی اصول کا مطلب ہوتا ہے، جیسے ہمارے ہاں پر بھی اصول استعمال ہوتا ہے، اصول یعنی وہ چیزیں جو دلائل کے اعتبار سے مکمل طور پر ثابت شدہ ہیں، اور فرع یعنی جو اجتہادی طور پر جو چیزیں آتی ہیں، یعنی نص سے بالکل واضح طور کے پر ثابت نہیں ہے، انہیں اجتہاد کے ذریعے، قیاس کے ذریعے ثابت کیا جاتا ہے۔ اب وہاں پر احتمال ہوتا ہے صحیح اور غلط دونوں کا، اگر دلیل واضح طور پر آ جاتی ہے، اجتہاد صحیح ہو جاتا ہے تو ماننا ہے، ورنہ نہیں ماننا ہے، جیسا کہ اوپر گزرا ہے۔ تو ایک جانب اصول و فرع کے اعتبار سے یہ اندھی تقلید میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں، تو ایک جانب دوسری جماعت دونوں پہ ناحیوں کو بیان کر رہے ہیں، یعنی ایک طرف اماموں کی بالکل اندھی تقلید، ہمارے امام صاحب جس کو ہم نے قابل تقلید مان لیا ان کی ساری باتیں مانیں گے، جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ بھی، جو نہیں ہوتی ہے وہ بھی، سب مانیں گے۔ اب دوسری طرف دوسری جماعت بالکل ان کے برخلاف ہے، جو ہر کسی کے لیے اجتہاد کے وجوب کو تسلیم کرتی ہے، جبکہ اجتہاد کے لیے مجتہد کے پاس قرآن و حدیث کا ایسا گہرا علم ہونا چاہیے جس کی بنیاد کے پر وہ صحیح دلائل تک پہنچ سکے، صحیح استنباط کر سکے، اس کے پاس دلائل کا ذخیرہ ہونا چاہیے، قرآن و حدیث کے پر گہری نگاہ ہونا چاہیے، بصیرت ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہر ارا گہرا تھوڑا سا قرآن و حدیث کا علم رکھنے والا یا چند علماء کی تقاریر سننے والا یا چند کتابوں کو پڑھ لینے والا وہ اجتہاد کرنے لگ جائے، نہیں۔ تو وہی کہہ رہے ہیں، ایک طرف تو یہ کہ اندھی تقلید ہے، اور دوسری طرف کہ دوسری جماعت بالکل ان کے برخلاف ہے، جو ہر کسی کے لیے اجتہاد کے وجوب کو تسلیم کرتی ہے، چاہے وہ جاہل ہو، قرآن اچھی طرح پڑھنا نہیں جانتا، اور نہ ہی علم سے کوئی واسطہ ہو، فقہ کی کتابوں میں غور و فکر سے بیگانہ، جاہلوں کی جماعت کتاب و سنت سے احکام کا استنباط کرنا چاہتی ہے۔ یہ تو بدترین طرح سے حد سے تجاوز کرنا ہے۔ آج آپ دیکھیے یہ جو چیز جو بیان کی ہے انہوں نے، یہ وقت کا ایک بڑا فتنہ جو ہمارے درمیان ظاہر ہوا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے، انجینئر محمد علی مرزا، یہ وہی ہے۔ یہاں جتنی باتیں بیان کی گئی ہے کہ وہ جاہل ہو، اس نے شریعت کا علم حاصل نہیں کیا اساتذہ کے ذریعے، چاہے وہ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کی طرف خود کو منسوب کرتا ہے، حالانکہ وہ حقیقت نہیں ہے، چند دروس یا چند ملاقاتوں کی بنیاد کے پر کوئی شاگرد نہیں بن جاتا، اس کے لیے ایک مرحلہ ہوتا ہے، باقاعدہ جس طرح ایک شاگرد اپنے استاد سے علم حاصل کرتا ہے اس طرح ان لوگوں کو جانو تلمس طے کرنا چاہیے، وہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر اس نے کچھ مدت شیخ زبیر علی زئی کے پاس گزار بھی لی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہو گیا کہ اسے فتویٰ دینے یا تو اس طرح کے مشاجرات صحابہ کے پر گفتگو کرنے کی اجازت مل گئی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، اور نہ ہی علم سے کوئی واسطہ ہے۔ یہاں پر بھی وہی بات ہے، علم سے کوئی واسطہ نہیں، یہ لوگوں کو تبلیغ کرتے ہوئے بلکہ لوگوں کو ابھارتا ہے جہالت کے پر کہ علماء سے کوئی رابطہ نہیں رکھنا چاہیے، اگر تمہیں علم حاصل کرنا ہے تو ڈائریکٹ کتابوں سے علم حاصل کرو، بلکہ اس کا ایک لیبل بھی ہے کہ میں مسلم کتابی ہوں، میں مسلمان ہوں اور اپنے اسلام کی تعلیمات ڈائریکٹ کتاب سے لیتا ہوں۔ خطبہ جمعہ میں تفصیل کے ساتھ میں نے اس کا رد کرتے ہوئے کہا بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید اور شریعت دی تو کیا ڈائریکٹ دی؟ نہیں،
حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے دی، استاد بنایا حضرت جبرائیل کو، اور جن کی تعریف قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان کی کہ علمہ شدید القویٰ، قرآن مجید نے جن کو امین سے تعبیر کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دینے والا، انتہائی توانا، جسمانی اعتبار سے، قوت حافظہ کے اعتبار سے، علم کے پہنچانے کے اعتبار سے کہیں کوئی خیانت کچھ نہیں۔ جگہ جگہ قرآن مجید نے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کر کے دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استاد کی، آپ کے معلم کی تعریف کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا علم صحابہ کرام کی جماعت کو جس طرح حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے لیا، امت تک پہنچایا، اصحاب کرام تک، اور صحابہ نے اسی طریقے سے اپنے شاگرد یعنی تابعین تک، تابعین نے تبع تابعین تک، اور یہ سلسلہ قیامت تک انشاءاللہ جاری رہے گا۔ محدثین جس طریقے کے پر چلتے آ رہے ہیں، یہی سلف کا طریقہ ہے، تو یہ اہمیت رکھتا ہے۔ یہ کہتا نہیں علماء کو کوئی معنی نہیں رکھتے، ان لوگوں سے علم نہیں لینا چاہیے، اگر نہیں لینا چاہیے تو اپنے آپ کو شیخ زبیر علی زئی کی طرف منسوب کیوں کرتا ہے؟ کیوں اپنے استاد کے بارے میں بیان کرتا ہے کہ میں نے فلاں سے علم حاصل کیا؟ خود کہتا ہے کہ میں شیخ زبیر علی زئی کا شاگرد ہوں، اور دوسروں کو کہتا ہے کہ نہیں تم لوگ، ٹھیک ہے یہ بات ہے کہ لوگوں کو کتاب سے علم لینا چاہیے، تو کیوں بیٹھا ہے؟ تو کیوں لوگوں کے سامنے حدیثیں بیان کرتا ہے؟ تجھے کیا ضرورت ہے کہ دین کی تشریحات کو بیان کرے؟ لوگوں کو کہہ دے وہ کتابیں جا کر پڑھیں گے اور اپنا اسلام لیں گے۔ تجھے اس طرح اپنی آڈیوز اور ویڈیوز کو لوگوں کے سامنے شیئر کرنے کی کیا ضرورت؟ لوگوں میں آنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو یہ بہت خطرناک قسموں کی جہالت ہے، اور یہی جہالت آپ دیکھیں گے چاہے وہ ڈاکٹر اسرار ہو یا اس طرح کے دیگر افراد، جن لوگوں نے باقاعدہ محدثین کے طرز کے پر اسلام کا علم حاصل نہیں کیا، ان لوگوں کے اندر وہی خطائیں، وہی ٹھوکریں ملے گی، اور یہ بڑی بڑی باتیں کریں گے، اصول سے ہٹ کر، فرع سے ہٹ کر اجتہاد کے ایسے ایسے دعوے کریں گے، اللہ رحم کرے۔ ابھی اللہ جزائے خیر دے شیخ اجمل منظور مدنی حفظہ اللہ کو، انہوں نے ڈاکٹر اسرار احمد کے تعلق سے لکھا، یہ کیسے کریں کہ ایمان کے دو رکن ہیں، ایمان کے دو رکن ہیں، اور وہ رکن کیا ہے؟ تصدیق بالقلب، یار میں اپنے دل کے ذریعے تصدیق کرنا، اور اس کے بعد عمل بالجوارح ہے، اپنے عمل کے ذریعے اس کو ثابت کرنا۔ یہ کیا مطلب ہے؟ جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے 6 رکن بیان کیے، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیر وشر۔ ہمارا بچہ جانتا ہے، حدیث کو پتہ ہے، مکتب کے اندر، مدرسے کے اندر اس کو یہ ساری تعلیم دی جاتی ہے۔ اب یہاں پر یہ کہہ رہے کہ نہیں، یہ 2 رکن ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک اس میں تیسرا جہاد فی سبیل اللہ ہے، حالانکہ یہ تینوں چیزیں اگر آپ اٹھا کر دیکھیں ایمان کے رکنوں میں ہے ہی نہیں۔ یہ ایمان کی تعریف میں ہے، جو ایمان کی جو شرائط بیان کی جاتی ہے کہ ایمان یہ ہے کہ آپ اپنے دل سے تصدیق کریں، تصدیق بالجنان، دل سے کلمہ ایمان کے بارے میں آپ کو تصدیق ہونا چاہیے، اقرار باللسان، اپنی زبان سے اس کا اقرار کرنا چاہیے، عمل بالجوارح، اور اپنے عمل کے ذریعے اس کو ثابت کرنا، اور چوتھی چیز جو بیان کی جاتی ہے یزید وینقص، ایمان یہ عمل کے ذریعے بڑھتا ہے، جتنا زیادہ اچھا عمل کریں گے ہمارا ایمان اتنا بلند ہوگا، اور جتنا کم عمل کریں گے یا گناہ کریں گے تو ہمارا ایمان اتنا کم ہوتا جائے گا۔ یزید وینقص، یہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے میں شامل ہے، جبکہ احناف وغیرہ اس کو تسلیم نہیں کرتے، حالانکہ یہ ایمان کی تعریف میں ہے کہ ایمان یزید وینقص، یہ بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے، یعنی اگر ہم اس کو زیادہ سے زیادہ اعمال کریں گے بڑھے گا، اور عمل کم کریں گے یا گناہ کریں گے تو یہ گھٹے گا۔ تو یہاں جو شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ بیان کر رہے ہیں بہت اہم بات ہے، یعنی افراط اور تفریط پائی جا رہی ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے خطرے کے اعتبار سے یہ لوگ پہلی جماعت سے زیادہ تو نہیں، کم بھی نہیں، یعنی ان لوگوں کا خطرہ پہلے کے مقابلے میں زیادہ نہیں ہے تو کم بھی نہیں ہے، یعنی دونوں خطرات یکساں ہیں۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح انجینئر محمد علی مرزا، اور اسی طرح سے مولانا مودودی رحمہ اللہ، اور اسی طرح سے ڈاکٹر اسرار ہے، اور ڈاکٹر فرد ہاشمی ہے، یہ لوگوں کے درمیان آئے ہوئے۔ سب سے پہلی بات تو کہ عورت کو دعوت و تبلیغ کا ذمہ دار نہیں بنایا گیا، جتنے بھی نبی اللہ نے بھیجے وہ تمام کے تمام مرد تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری صرف مرد حضرات کو دی۔
ٹھیک ہے، خواتین اگر کام کرنا چاہیں تو صرف خواتین کے اندر رہ کر کام کر سکتی ہے، تعلیم تربیت کا کام، دعوت کا کام، لیکن اس طرح سوشل میڈیا کے پر ان کی تقاریر، ان کے ویڈیوز کو شائع نہیں کیا جا سکتا، اس کی اجازت اسلام نہیں دیتا ہے۔ بڑے بڑے اصحاب اکرام مسائل میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رجوع کیا کرتے تھے، امہات المؤمنین سے رجوع کیا کرتے تھے، لیکن یہ اس طرح اپنی آڈیوز اور ان ساری چیزوں کو شیئر نہیں کرتی، وہ صرف علم شیئر کیا کرتی تھی، اور اس طرح لوگوں کے درمیان بے پردگی کا مظاہرہ نہیں ہوتا تھا، نہ تو جو آج کے اس سوشل میڈیا کے دور میں فرحت ہاشمی یا نکہت ہاشمی یہ سب کام کر رہے ہیں، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ تو یہ لوگ خطرات کے اعتبار سے برابر ہیں، چاہے وہ تقلید کا فتنہ ہو یا تو پھر ہر کس و ناقص کو اسلام کے بارے میں بات کرنے کی اجازت دی جائے، یہ فتنہ ہو۔ سب سے بہترین راستہ وسطیت اور اعتدال کا ہے، یعنی نہ افراط ہونی چاہیے نہ تفرید۔ جو اہل علم ہے، اللہ نے جن لوگوں کو شریعت کے علموں میں پختگی عطا کی ہے، وہ لوگ شریعت کے مسائل کو بیان کرے، اور ان لوگوں کو ہم اپنا استاد بنائیں، ان کے دروس کے اندر شرکت کریں اور ان سے اسلام کو لیں دلائل کے ساتھ اور واضح حوالوں کے ساتھ۔ آگے یہ کہہ رہے ہیں وہ یہ کہ ہم فقہا کی اندھی تقلید نہیں کرتے، بہت پیاری بات کہہ رہے ہیں، اور ان کے علم سے بے پرواہ بھی نہیں ہے، ہمیں ان کے علموں کی ضرورت ہے، اور ان کے علموں کی روشنی میں ہم اسلام کو سمجھتے ہیں، احکامات کو سمجھتے ہیں، اس کے بغیر ہمیں چارہ کار نہیں ہے، اور ان کے علموں سے بے پرواہ بھی نہیں ہے کہ ان کے جو اقوال کتاب و سنت کے موافق ہے انہیں چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہے۔ جو کتاب و سنت کے موافق ہے انہیں لیں گے، بلکہ ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور ان کے ذریعے کتاب و سنت کو سمجھنے میں مدد لیتے ہیں، چاہے وہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہو، یا امام احمد بن حنبل ہو، یا حضرت امام مالک ہو، یا حضرت امام شافعی رحمہ اللہ، کوئی بھی امام ہو، اگر ان کی باتیں کتاب و سنت کے موافق ہے تو ہمیں سر تسلیم خم کر دینا چاہیے، اسے لینا چاہیے، اس سے استفادہ کرنا چاہیے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جو لوگ ہمارے پر زبردستی کا الزام لگاتے ہیں، یہ الزام کیا ہے؟ ہم اماموں کو نہیں مانتے۔ کون کہتا ہے کہ اماموں کو نہیں مانتے؟ تم ایک کو مانتے ہو، تین کو رد کرتے ہو، جبکہ ہم سب کے سب کو مانتے ہیں۔ جیسا احترام ہونا چاہیے ویسا احترام کرتے ہیں، جیسے ان کی توقیر اور عزت کا مقام ہے اس مقام کے پر انہیں مانتے ہیں، ان کے مقام کو گھٹانے کی کوشش نہیں کرتے۔ اور اس طرح لوگوں کے درمیان ایک امام کی شان کو بڑھا کر، جیسا کہ بعض لوگ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان کو بڑھاتے ہوئے حضرت امام شافعی کی شان کو گھٹاتے ہیں، یہ کام ہم نہیں کرتے۔ ہر کسی کا مقام جو اللہ نے طے کیا ہے، ان کے علم، ان کے جہد اور ان کے تقوی کی بنیاد کے پر ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، تنقیص کسی کی نہیں کرتے۔ اور یہ بات تو طے ہے کہ جو چیز کتاب و سنت کے مخالف ہو، قرآن نے صاف کہہ دیا ہے کہ آگے جیسے کیا آ رہا ہے کہ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اگر کسی معاملے کے اندر اختلاف ہو تو فیصلہ صرف اللہ کی طرف لوٹائیں گے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر اختلاف ہو جائے کسی بھی معاملے کے اندر تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ، یعنی قرآن و حدیث کی طرف، یہ قرآن کا حکم ہے۔ یہاں کسی امام کی توہین نہیں ہوتی، نہ تو کسی امام کی تنقیص ہوتی ہے، یہ قرآن کا حکم ہے۔ وہاں پر ان سے خطا ہو گئی ہے، اس کے باوجود بھی وہ معجور ہیں، اللہ انہیں اجر دے گا، دو نہیں ایک یقیناً عطا کرے گا انشاءاللہ۔ تو ان کے ذریعے کتاب و سنت کو سمجھنے میں مدد لیتے ہیں، اس لیے کہ ان کے اقوال علمی سرمایہ اور عظیم فقہی ذخیرہ ہیں، جن میں سے جو دلیل کے موافق ہو لیا جائے گا اور جو دلیل کے خلاف ہو اسے چھوڑ دیا جائے گا۔ یہی بات تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہی کہ دنیا میں ہر کسی کی بات لی جا سکتی ہے اور چھوڑی بھی جا سکتی ہے، سوائے اس قبر والے کے یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کی سب بات لی جائے گی۔ امام شافعی نے کہا اگر میری بات، میرا فتویٰ یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہو تو اس کو دیوار پر دے مارو۔ یہ خود حضرت امام شافعی امام لوگ کہہ رہے ہیں، اب ان کے کہے کے مطابق اگر ہم ان کی باتیں قرآن و حدیث کے خلاف ہو ان کو چھوڑ دیتے ہیں تو کیا غلط کرتے ہیں؟ یہی تو دراصل ان کی تعلیمات ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں جو صحیح حدیث وہی میرا مذہب ہے، تو اس کے مطابق تو سب سے زیادہ صرف اہل حدیث ہی چلتے ہیں، جو صحیح حدیثیں ہوتی ہیں اس کے مطابق چلتے ہیں اور جو ضعیف ہے انہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، پیچھے ساری باتیں گزر چکی ہیں، مشہور ہے، اور ان سارے اقوال کی سندیں موجود ہیں، یہ بے پر کی نہیں ہے، ساری چیزیں سند کے ساتھ موجود ہیں۔
بالکل اسی طرح آگے کہہ رہے ہیں، بالکل اسی طرح جیسا کہ سلف صالحین کیا کرتے تھے، بالخصوص اس زمانے میں جہاں ہمتیں کمزور ہو چکی ہیں اور جہل عام ہو گیا ہے، جہالت عام ہو گئی ہے، اور پس افراط و تفریط سے بچتے ہوئے اعتدال کی راہ اختیار کرنا واجب ہے، جس میں غلو اور تساہل نہ ہو۔ ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ گمراہ مسلمانوں کو ہدایت دے اور ان کے علماء و قائدین کو حق پر ثابت قدم رکھے، آمین۔ اب آگے صاحب کتاب بیان کر رہے ہیں کہ جس طرح حرام کو حلال ماننے اور حلال کو حرام ماننے میں علماء کی اطاعت جائز نہیں ہے، اسی طرح عمرا و سرداروں کے خلاف شریعت باتیں لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتے وقت تو ماننا جائز نہیں ہے۔ کیا ہے؟ حلال و حرام میں جس طرح علماء کی باتیں نہیں مانی جائے گی، یعنی اگر وہ کسی حلال کو حرام کہہ رہے ہیں نہیں مانیں گے، یا حرام کو حلال کہہ رہے ہیں نہیں مانیں گے، اسی طرح خلاف شریعت باتیں اگر کسی حاکم وقت کی ہو، سردار کی ہو، لوگوں کے فیصلہ کرتے وقت ان کو ماننا جائز نہیں ہے اگر وہ خلاف شریعت ہے، اس لیے کہ تمام تر تنازعات، جھگڑے اور زندگی کے معاملات میں کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم کرنا واجب ہے۔ آگے اس کے دلائل آ رہے ہیں، یہی بندگی اور توحید کا متقاضی ہے، اس لیے کہ شریعت سازی صرف اللہ کا حق ہے، جیسا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ اعراف آیت نمبر 54 میں، الا لہ الخلق والامر، خبردار رہو اسی کی خلق یعنی مخلوق ہے اور اسی کا امر ہے، یعنی حکم مخلوق اللہ کی ہے تو فیصلہ بھی اللہ ہی کا چلے گا۔ ہم کہتے ہیں نا یہ گھر میرا ہے یہاں میری چلے گی، تو اللہ بھی وہی کہہ رہا ہے کہ یہ مخلوق میری ہے، فیصلہ میرا چلے گا، حکم میرا چلے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ خالق میں ہوں اور مخلوق کے پر فیصلہ کسی اور کا چلے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے سورہ شورى آیت نمبر 10، وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ، تمہارا کسی بھی معاملے کے اندر کسی بھی چیز میں اختلاف ہو جائے فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، تو اس کا فیصلہ صرف اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا۔ نیز اللہ کا ارشاد ہے سورہ نساء آیت نمبر 59، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، آپس میں کسی بھی چیز کے اندر تمہارا اختلاف ہو جائے تو کیا کرنا ہوگا؟ اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹانا ہے، یعنی قرآن اور حدیث کی طرف۔ یہ کس کا حکم ہے؟ قرآن کا حکم ہے۔ تو قرآن کے حکموں کے مطابق جب ہم اختلافات کے اندر قرآن و حدیث کی دلیلوں کو تسلیم کرتے ہیں، دیگر لوگوں کے اجتہادات اور ان کی باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، تو کیا غلط کرتے ہیں؟ کون سی برائی ہے؟ یہی تو اچھائی ہے۔ قرآن مجید اس کو کہہ رہا ہے کہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، ذالک خیر واحسن تأویلا، یہی صحیح طریقہ کار ہے، یعنی یہ طریقہ صحیح ہے کہ اختلافات تنازعات میں صرف اللہ اس کے رسول کی مانی جائے اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے۔ بس واضح ہو گیا کہ آپس کے جو بھی اختلافات ہوتے ہیں یہ سب کے سب اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ آگے ایک آیت اور نقل کر رہے ہیں سورہ شورى آیت نمبر 21، اللہ کا ارشاد ہے شریعت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں بیان کر رہا ہے اس کو سمجھنا اور اس کے بارے میں سنجیدہ ہونا بہت ضروری ہے تاکہ کسی قسم کی خطا غلطی نہ ہو، ہر طرح کے خطاؤں سے اور ہر طرح کی غلطیوں سے مبرہ رہ سکے۔ اللہ کا ارشاد ہے ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کہ کیا یہ لوگ کچھ اللہ کے شریک رکھتے ہیں، یعنی جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو شریعت، قانون اور دستور زندگی بنانے کا اختیار ہے تو اس طرح انہوں نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی اختیار دے دیا ہے، جنہوں نے ان کے لیے دین کی نوعیت رکھنے والا ایک ایسا طریقہ مقرر کر دیا ہے جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی۔ بلکہ آگے اللہ نے کہا کہ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اگر اللہ نے کلمۃ الفصل یعنی قیامت کے دن کا فیصلہ نہیں کیا ہوتا تو آج ہی ان کا معاملہ تمام کر دیا جاتا، آج ہی ان لوگوں کا فیصلہ ہو جاتا۔ بدعتی یا محدث جو ہوتا ہے دین میں نئی باتوں کو یا نئی چیزوں کو ایجاد کرنے والا، یہ دراصل اللہ کا باغی ہوتا ہے، اللہ کے قانون کو توڑ کر اپنے قانون کو منوانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کی شریعت چھوڑ کر اپنی شریعت منوانے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے اس معاملے کے اندر بہت سخت حکم دیا کہ اگر قیامت کا فیصلہ نہیں ہوا ہوتا آج ہی اللہ ان لوگوں کا کام تمام کر دیتا۔
اسی لیے آگے اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ انعام آیت نمبر 121 کے اندر وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ کہ اگر تم لوگوں نے ان کی اطاعت کی اللہ کو چھوڑ کر اور رسول کو چھوڑ کر تو تم مشرک ہو جاؤ گے۔ یہ شریعت کے اندر اطاعت کے اندر شرک ہوگا۔ جس طرح اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو ماننا ہے اس طرح کسی غیر کی باتوں کو مانا جا رہا ہے، اسی لیے اللہ اس کو شرک سے تعبیر کر رہا ہے۔ آگے صاحب کتاب نے 5-6 آیتیں سورہ نساء کی نقل کی ہے، آیت نمبر 60 سے آیت نمبر 65 تک۔ یہاں منافقین کا تذکرہ کیا گیا، الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک کہ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کا گمان ہے، یزعمون جو یہ گمان رکھتے ہیں، یعنی کوئی پختہ بات نہیں ہے، یہ ان کے اپنی دل کی باتیں ہیں، صرف گمان ہے کہ وہ ایمان لے کر آئے بما انزل الیک جو آپ کی طرف نازل ہوا قرآن اور احادیث، وما انزل من قبلک اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا۔ یہ یہود کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے اور آگے منافقین کا بھی تذکرہ ہے۔ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، یہ چاہتے ہیں کہ اپنے آپس کے فیصلے یہ طاغوت سے منوائے۔ طاغوت کون ہے؟ ہر وہ چیز جسے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر شریعت کے مقابل کھڑا کیا جاتا ہے، چاہے عبادت کے لیے ہو، کل ما عبد من دون اللہ، ہر وہ چیز جسے اللہ کو چھوڑ کر عبادت کے قابل سمجھ لیا گیا، اور شریعت کے معاملات میں اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو چھوڑ کر ان کی باتوں کو اہمیت دی جانے لگی، یہ طاغوت ہے۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ جو طاغوت کا انکار کرے گا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ اور اللہ پر ایمان و یقین رکھے گا، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ تو اس نے ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں۔ آگے اللہ نے ان لوگوں کے بارے میں جو بیان کیا ہے، یہ لوگوں کے پر جب کوئی مصیبت آتی ہے، یہ دیکھتے ہیں کہ جب لگتا ہے کہ قرآن و حدیث کے فیصلے ہمارے حق میں ہوں گے تو اللہ کے رسول کے پاس آتے، لیکن جب لگتا کہ قرآن و حدیث کے فیصلے ہماری منشا کے مطابق نہیں ہوں گے، چاہت کے مطابق نہیں، تو یصدون عنک صدودا تو یہ آپ کے پاس سے کھسک لیتے ہیں، آپ کے پاس نہیں آتے بلکہ یہودیوں کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اور اسی لیے اللہ نے بیان کیا فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ کہ ایسا جب ان لوگوں کے پر مصیبت آتی ہے جیسا کہ پہلے بھی آ چکی ہے، تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، قسمیں کھاتے ہیں، یحلفون باللہ اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ ان اردنا الا احسانا و توفیقا ہم تو صرف اچھائی اور بہترین چیز کی طرف کوشش کر رہے تھے۔ یہ ان لوگوں کی زبانی باتیں حقیقت نہیں ہے، یہ صرف بہانے بازیاں ہیں۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ اللہ ان کے دلوں کے حال کو جانتا ہے، نظر انداز کرو ان لوگوں کو، نصیحت کرو اور ان کو بہترین طریقے سے سمجھا دو۔ آگے اللہ نے بیان کیا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ کہ جو رسول بھی اللہ بھیجتا ہے وہ اس لیے بھیجتا ہے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، اس لیے کہ رسول کی اتباع مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ جو رسول کی اتباع کرتا ہے، رسول کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے، حقیقت میں وہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے۔ آگے اللہ نے اور کہا، آگے اسی چیزوں کو بیان کرتے ہوئے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ تیرے رب کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتے حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ جب تک کہ وہ آپس کے اختلافات، آپس کے تنازعات کے بارے میں آپ کو اپنا فیصل، اپنا جج نہیں بنا لیتے، ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا اور اپنے دل میں کوئی تنگی بھی محسوس نہ کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ ٹھیک ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے یا معاملات ایسے، حالات ایسے مان لو لیکن دل کے اندر تنگی ہو، نہیں، دل کے اندر بھی تنگی نہیں ہونا چاہیے۔ اور فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما اور اسے بخوشی تسلیم کرے شریعت کے احکام کو۔ یہ دراصل اہل ایمان کی ذمہ داری ہے، اور اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو اس کا ایمان داؤ کے پر لگ جاتا ہے۔ اس ضمن میں دراصل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت کو بھی نقل کیا، حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے لڑکے تھے، پھوپھیزاد بھائی تھے اور عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہے، ان کے اور ایک شخص کے درمیان اختلاف تنازع ہوا۔ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا کھیت پہلے پڑتا تھا، نالا پہلے ان کے پاس سے گزرتا تھا، اس کے بعد دوسرے شخصوں کے پاس جاتا، لیکن یہ بعد والا شخص مطالبہ کر رہا تھا کہ پہلے پانی میں سینچوں گا، میں اپنے کھیتوں کو سیراب کروں گا، اس کے بعد زبیر کریں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اصولی بات ہے، جس کے طرف سے پہلے پانی گزر رہا ہے وہ استعمال کرے گا، بعد میں دوسرا استعمال کرے گا، اور آپ نے وہی فیصلہ کیا۔ تو وہاں پر اس کے دل میں تنگی آ گئی، کہا کہ نہیں، آپ نے فیصلہ دراصل رشتہ داری کی بنیاد پر کیا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں غضبناک ہو کر کہا کہ زبیر، جب تک تمہارے کھیت کی مڈیریں پانی سے نہیں بھر جاتی ہے پانی آگے مت چھوڑنا۔ اس کے بعد یہ آیت نازل بھی، تیرے رب کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپس کے اپنے اختلافات اور اپنے جھگڑوں میں آپ کو اپنا فیصل اور اپنا جج تسلیم نہیں کر لیتا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت قرآن مجید بیان کر رہا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی لوگوں کے تعلق سے کہا جو لوگ یہ اپنے آپ کو بڑا تیس مارخا سمجھتے ہیں اور شریعت کی کچھ باتوں کو مانتے ہیں، کچھ کو نہیں مانتے، جو ان کے مزاج کے مطابق کو مان لیں گے باقی رد کر دیں گے، انہی لوگوں کے تعلق سے اللہ بیان کر رہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، کہ آؤ اللہ کے رسول کی طرف، إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کی طرف اور جو رسول کی طرف نازل ہوا ہے۔ تو کیا کہتے ہیں، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، تو آپ ان منافقوں کو دیکھیں گے یہ تمہاری طرف آنے سے کتراتے ہیں، یعنی قرآن و حدیث کے جو فیصلے ہیں اس کو نہیں ماننا ہے۔ تو یہ منافقین کا کام ہے، اپنی مرضی، اپنی رائے یا اپنی چیزوں کو شریعت کے پر لاگو کرنا، یا اس کو شریعت بنا کر پیش کرنا، یا کچھ چیزوں کو لے کر کہنا کہ یہ شریعت ہے باقی چیزوں کو نظر انداز کر دینا، یہی منافقت ہے۔ یعنی اپنی مرضی کے مطابق دین اسلام کے احکامات کو کہیں ماننا، کہیں چھوڑ دینا، اسی کو یہاں قرآن بیان کر رہا ہے۔ آگے اللہ نے بیان کیا سورہ بقرہ آیت نمبر 11 اور 12 میں ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان منافقوں سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو کیا کہتے ہیں، انما نحن مصلحون، ہم تو مصلح ہیں، اصلاح کرنے والے۔ اور آج کے دور میں اس طرح کے منافقانہ حرکت کرنے والوں کو آپ دیکھ لیں گے، فساد برپا کریں گے، چغلیاں کریں گے، تہمتیں لگائیں گے اور اچھے کاموں کے اندر رکاوٹیں پیدا کریں گے، اور اس کے بعد کیا کہیں گے، ہم بہت اصلاح کرنے والے، اصلاح کے لیے کام کر رہے ہیں۔ نبی کے زمانے میں جو منافقین تھے اور آج اس طرح کی حرکت کرنے والے، کردار کو آپ میچ کر کے دیکھ لیجئے گا، ساری چیزیں واضح ہو جائے گی، کون منافقانہ کردار ادا کر رہا ہے، کون مومنانہ کردار ادا کر رہا ہے۔ قرآن ان کے اس قول کے پر کیا کہہ رہا ہے، جو اپنے آپ کو مصلح کہتے ہیں، اصول پرست کہتے ہیں کہ ہم اصول کے اوپر چلنے والے ہیں۔ یہ دیکھیے قرآن کیا کہہ رہا ہے، الا انہم ہم المفسدون، حقیقت میں یہ فسادی ہیں، فساد برپا کر رہے ہیں، فتنہ پھیلا رہے ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن وہ خود بھی نہیں سمجھ رہے ہیں، یعنی انہیں محسوس نہیں ہو رہا ہے کہ ہم فتنہ پروری کر رہے ہیں، فساد برپا کر رہے ہیں، اپنے آپ کو مصلح سمجھ رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی خرابی ہے کہ انسان فسادی ہوتے ہوئے اپنے آپ کو مصلح سمجھتا ہے، وہ چیز بہت بڑی گمراہی ہے جو قرآن نے بیان کی، یہ منافقت ہے۔ ابھی یہ سلسلہ کلام جاری ہے، آگے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی ضمن میں چند اہم باتیں جو بیان کی ہیں تفسیر کے طور پر، انشاءاللہ آئندہ کے درسوں میں وہ تمام تفاصیل بیان کی جائے گی۔ اطاعت میں شرک کرنا یہ تفصیل کے ساتھ موضوع جاری ہے، اور چونکہ یہ تفصیل طلب ہے لہذا پوری تفصیل کے ساتھ ان چیزوں کو یہاں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم شریعت کے معاملے میں کتاب و سنت کو اسی طرح مانیں جیسا کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں تسلیم کرنے، ماننے کا حکم دیا ہے، اور امامان دین کی عزت توقیر کرنے کی توفیق دیں، ان کی وہ باتیں جو کتاب و سنت کے موافق ہیں انہیں تسلیم کرنے، اور جو خلاف سنت ہے یا قرآن کے خلاف ہے ان باتوں میں ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔